دلوں کا سفر قسط نمبر 5 فیصلے کا لمحہ۔ ایک مہینہ گزرنا شاید عام دنوں میں چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن زویا اور ایان کے لیے ہر دن ایک امتحان تھا۔ ہر ملاقات میں وہ ایک دوسرے کو اور گہرائی سے جان رہے تھے، با لفظوں با شرط۔ ان دنوں میں ایان نے زویا کے سامنے اپنی ہر کمزوری رکھ دی، اپنے ماں باپ کے بچھڑ جانے کا غم، تنہائیوں سے بھری ہوئی راتیں، اور اپنی محبت سے بنائی ہوئی چھوٹی سی آرکیٹیکچر فرم۔ زویا نے کبھی ان کمزوریوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن ان میں چھپی سچائی اور وفا کو ضرور محسوس کیا۔ اس نے ایان سے کہا، تمہاری تنہائی مجھے اپنی لگتی ہے، شاید اس لیے کہ میری زندگی بھی مکمل نہیں، مگر تمہارے ساتھ وہ پوری محسوس ہوتی ہے۔ ایان نے اس کی بات کا جواب ایک نرم مسکراہٹ سے دیا۔ میں تم سے وعدہ نہیں کرتا کہ ہر دن خوشی کا ہوگا، لیکن ہر دکھ میں تمہارا ہاتھ میرے ساتھ ضرور ہوگا۔ پھر وہ دن آیا، فیصلے کا۔ رخسانہ بیگم نے دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا۔ انہوں نے پہلے ایان سے پوچھا، کیا تم اب بھی میری بیٹی کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتے ہو؟ ایان نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، آنٹی، اگر زندگی میں صرف ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو میں ہمیشہ زویا کو چنوں گا۔ اس کا جذبہ، اس کی سمجھ، اس کا ساتھ مجھے پورا بناتا ہے۔ پھر ان کی نظر زویا پر گئی۔ اور تم زویا، کیا تم اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرتی ہو؟ زویا نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شکر، خوف اور پیار سب کچھ تھا۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا کر کہا، میں ایان کو صرف محبت نہیں کرتی، اس پر یقین بھی کرتی ہوں، اور جس رشتے میں یقین ہو وہ ہر امتحان جیت سکتا ہے۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا تھا، لیکن اس بار وہ دکھ کے نہیں، رضامندی اور دعا کے آنسو تھے۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور کہا، تم دونوں کے نکاح میری دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہارا ساتھ صاف ہو تو ہر مصیبت چھوٹی لگتی ہے۔ اس رات زویا نے ڈائری میں لکھا، جس محبت نے مجھے خود سے ملوا دیا، اس محبت کا راستہ اب زندگی کے ہر موڑ پر میرا سفر بن گیا ہے۔ اور ایان نے اپنی اسکیچ بک میں لکھا، زویا، میرا نقشہ، میری منزل، میری زندگی۔ دلوں کا سفر قسط نمبر 6۔ نئے رشتے، نئی ذمہ داریاں۔ لاہور کی شام پھولوں کی خوشبو اور محفلوں کی روشنی سے روشن تھی۔ زویا اور ایان کا نکاح ایک سادہ لیکن پر اثر طریقے سے انجام پایا۔ ہر طرف دعائیں تھیں، خوشیاں تھیں، اور دونوں کی آنکھوں میں سکون کا ایک نیا رنگ۔ زویا نے جب پہلی بار ایان کا ہاتھ نکاح کے بعد پکڑا تو اس نے محسوس کیا کہ اب وہ صرف ایک محبت نہیں، ایک زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ ایان نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، اب ہر دن تمہارا ہے اور ہر غم میرا۔ زویا نے ہنس کر جواب دیا، اور ہر دعا ہم دونوں کی۔ پہلے کچھ دن خوشیوں میں گزر گئے۔ ایان نے زویا کو اپنی چھوٹی سی فرم دکھائی، جہاں اس کے نقشے، ڈیزائن، نئے خوابوں کا تسلسل تھے۔ زویا ہر کام میں اس کا ہاتھ بنتی گئی، کبھی اس کے کلائنٹ میٹنگز کے لیے پریزنٹیشن تیار کرتی تو کبھی اپنی ڈائری میں نئے اقتباسات لکھ کر انسپائریشن دیتی۔ مگر ہر نئے رشتے میں کچھ نئے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ ایک دن ایان کی فرم اچانک مالی مشکلات آ گئی۔ ایک بڑا پروجیکٹ رک گیا۔ ایان اسٹریس میں چلا گیا۔ اس کی تناؤ بھری خاموشی زویا کو چبھنے لگی۔ رات کی خاموش لمحات میں ایان نے صرف اتنا کہا،
میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پا رہا جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، میں نے خواب صرف تمہارا دیکھا تھا۔ زندگی تو اس کا حصہ ہے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ اور تمہارا یقین۔ اس وقت زویا نے ایان کو یاد دلایا کہ رشتے صرف خوشی میں نہیں، مشکل وقت میں بھی پرکھے جاتے ہیں۔ اگلے دن زویا نے اپنے لکھنے کے شوق کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس نے آن لائن اردو بلاگز لکھنے شروع کیے اور دھیرے دھیرے اس کے لکھے افسانے اور اقتباس وائرل ہونے لگے۔ لوگوں نے اس کے الفاظ میں تسلی پائی اور اس کی پہچان بننے لگی۔ ایان نے ایک دن اس سے دیکھ کر کہا، تم میری زندگی کی صرف روشنی نہیں ہو، تم اس اندھیرے کا علاج بھی ہو جس کا مجھے خود علم نہیں تھا۔ زویا نے ڈائری میں لکھا، محبت صرف اظہار نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ چپ رہ کر بھی جیت جاتی ہے۔ ساتھ صرف شادی تک نہیں، ہر تنگی، ہر کمی، ہر اداسی تک ہوتا ہے۔ دلوں کا سفر، قسط نمبر 7، خاموشی کا دکھ۔ زویا اور ایان کی زندگی دھیرے دھیرے اپنی راہ پر چل رہی تھی۔ ہر دن ایک نیا رنگ تھا، کبھی ہنسنا، کبھی سوچنا اور کبھی بس اکٹھے خاموشی میں بیٹھنا۔ زویا کا لکھنا اب صرف اس کا شوق نہیں رہا بلکہ ایک پہچان بن گیا تھا۔ ایان کی فرم بھی واپس ٹریک پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر زندگی کا ایک بہترین حصہ ترتیب دیا۔ لیکن زندگی کبھی صرف مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ ایک دن زویا کی ماں رخسانہ بیگم اچانک بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے جائی گئی۔ ڈائگنوسس نے سب کچھ بدل دیا، لیور کینسر، فائنل اسٹیج۔ زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں جو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی تھی، اب خاموشی سے آنکھوں میں صرف دعاؤں کا سفر چھپائے بیٹھی تھی۔ ایان نے زویا کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم، ہر لمحہ۔ اسپتال کے لمبے رستے، دوائیوں کی بو اور ماں کے کمرے میں آتی جاتی روشنی۔ زویا کا دل تو جیسے ہر پل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ہر دن وہ ماں کے پاس بیٹھتی، ان کی آنکھوں میں امید ڈھونڈتی، لیکن ہر بار ان کی آنکھوں میں صرف ایک التجا ہوتی، زویا، ہمت مت ہارنا۔ ایک دن جب زویا ماں کے سرہانے بیٹھی تھی، رخسانہ بیگم نے کمزور آواز میں کہا، ایان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، اس جیسا لڑکا ہر کسی کو نصیب سے نہیں ہوتا، اور تم دونوں کی محبت، وہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس رات زویا نے صرف ماں کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کے دل نے سب کچھ کہہ دیا۔ 2 دن بعد رخسانہ بیگم چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ زویا بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا اور دنیا سے جدا سا ہو گئی۔ ایان ہر روز اس کے پاس بیٹھتا، مگر وہ زویا جو کبھی ہر درد کو الفاظ میں ڈھالتی تھی اب صرف دیکھتی تھی، بے زباں، بے آسرا۔ ایک دن ایان نے اس کی ڈائری اٹھائی اور پہلا خالی صفحہ کھولا۔ اس نے ایک قلم نکالا اور لکھا، زویا، تمہارا غم میرا ہے، تمہارا درد میرا ہے، اور اگر تمہاری خاموشی کو ہی آواز مل سکتی ہے تو وہ صرف میری محبت ہے۔ زویا نے ڈائری لے کر وہ صفحہ دیکھا، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے پہلی بار ایان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں ٹوٹ گئی ہوں ایان، لیکن اگر تم ہو تو شاید پھر سے جڑ جاؤں۔ ایان نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ٹوٹنے والے لوگ ہی سب سے خوبصورت رشتے بناتے ہیں۔ دلوں کا سفر، قسط نمبر 8، تکمیل محبت۔ ماں کے انتقال کو 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر زویا کے لیے ہر دن اسی غم کا ایک نیا روپ تھا۔ ایان نے اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، چاہے رات کے 2 بجے ہوں
یا صبح کے ساتھ وہ ہر وقت زویا کے جذبات کا ساتھی تھا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت بس ہنسنے، گھومنے اور رومانوی باتوں کا نام ہے، مگر زویا اور ایام نے سکھایا تھا کہ حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو خاموشی میں بھی بولتی ہے اور تنہائی میں بھی ساتھ نبھاتی ہے۔ ایک دن زویا نے ڈائری کا وہ صفحہ کھولا جہاں ماں کی دعا لکھی تھی، ایام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے لمحہ بھر کو ماں کی تصویر دیکھی اور پھر ڈائری کے نیچے لکھا، آپ کا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے امی۔ اسی شام زویا نے ایان کو بلایا اسی باغ جناح میں جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، شام کا آسمان نرم سرخ رنگ سے روشن تھا اور سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی پہلی بار ہوا تھا۔ ایان بنچ پر پہلے سے بیٹھا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایان نے پوچھا۔ زویا نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، میری ماں کی لکھی ہوئی آخری چھوٹی سی وصیت جو انہوں نے مجھے دیے بغیر چھوڑ دی تھی۔ شاید وقت کا انتظار تھا۔ ایان نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پر لکھا تھا، زویا اگر کبھی کبھی زندگی تھکا دے تو ایان کا ہاتھ مت چھوڑنا، اس کی خاموشی میں تمہارا سکون چھپا ہے اور تم دونوں کا رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں، میری دعاؤں کے لیے بھی ہے۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ایان زندگی پھر سے چلانی ہے، مل کر، ہر موڑ، ہر وقت۔ ایان نے ڈائری کا ایک صفحہ کھولا جو کبھی زویا کی ڈائری کا حصہ تھا۔ محبت صرف ملنے کا نام نہیں بلکہ ساتھ جینے، ساتھ رونے اور ساتھ سنبھالنے کا نام ہے۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان محبت کی ہر بات مکمل ہو چکی تھی۔ نہ الفاظ کی ضرورت تھی، نہ وعدوں کی، صرف ایک نرمی تھی، ایک ساتھ کا یقین اور ماں کی دعاؤں کا سایہ۔ زویا نے ڈائری میں لکھا، ماں آپ کا دیا ہوا ساتھ اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ ایان کے ساتھ ہر نیا دن آپ کی دعا کا نتیجہ لگتا ہے۔ ایان نے اس کی بات میں ایک لفظ جوڑا، اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کہانی میں، انتظار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔